حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں کرتے ہوئے ایک ہی آیت کریمہ ان کے سامنے ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اس رب الجلال کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، کہ جس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہ یہ قربانیاں کرتے ہوئے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ قربانی کس نے کی، یہ کس کی یاد ہے، یہ کس کی سنت ہے۔ سب سے پہلے کس کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا قربان کرے؟ اپنے اکلوتے لختے جگر کو، 86 سال کا بوڑھا باپ اپنے اکلوتے لختے جگر کو، کہ جو دعاؤں سے اللہ سے مانگ کر لیا گیا، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے نکلے تھے۔ وہ ابراہیم کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست محبوب بنا لیا۔ وہ ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جس کو اللہ نے بار بار آزمایا اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ وہ ابراہیم کہ جو جد الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، کہ جو ابو الانبیاء ہے، جو سارے انبیاء کے باپ، انبیاء کے ان کے بعد جتنے انبیاء رسل آئے ان کی نسل میں سے آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ان کا اللہ نے قرآن پاک میں 69 بار ذکر کیا، 69 بار ان کا نام اللہ نے قرآن پاک میں لیا۔ وہ ابراہیم کہ جو معاہد اعظم تھے، کہ جنہوں نے کسی مصلحت کا سہارا نہیں لیا اور اکیلے پوری قوم سے، پورے ملک سے ٹکر لی اور شرک کو پاش پاش کیا۔ وہ ابراہیم کہ جو اپنے رب کے حکم پر نکلتے ہیں اور پھر اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اور بیٹا بھی کیسا کہ اس نبی کا بیٹا جس کی تربیت ایک نبی نے کی، تو وہ بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے پیارے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا کر گزریے، اس کی پرواہ نہ کیجئے کہ میں آپ کا لخت جگر ہوں۔ آپ چھری چلائیے، ستجدنی انشاءاللہ صابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں ذرا سا بھی چوں چرا نہیں کروں گا، آپ کو جو حکم آپ کے رب نے دیا ہے وہ کر گزریے، مجھے اللہ کی راہ پہ قربان کر دیجئے، میری گردن پر چھری چلا دیجئے، میں اف تک نہیں کہوں گا۔ سبحان اللہ، کیسا باپ اور کیسا بیٹا، کہ اسی کو کہا تھا کسی نے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حکم پر پیش کی، تو پھر اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے ایک مینڈا بھیج دیا تو اس کو قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یقیناً یہ بہت ہی بڑی شریف کام، اس آزمائش تھی ان کے لیے، اللہ کے اس حکم پر ان کے لیے بہت ہی شریف واضح کامیابی ان کے لیے آزمائش تھی۔ آج ہم سوچیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو یا اپنے اکلوتے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں؟ جب ہم ان جانوروں کے گردنوں پر چھری چلائیں، ان کا خون بہائیں، تو ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر ضرورت پڑی
ہم اپنا خون بھی اور اپنے پیاروں کا خون بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور بہانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ قربانیاں یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قربانیاں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ ان قربانیوں کا نہ تو اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کو پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کو پہنچتی ہے، اللہ کو پہنچے نہ پہنچے ساری دنیا کو ہم پہنچائیں گے، سیلفی لیں گے اور سب کو پہنچائیں گے۔ دیکھو ہم نے کتنا زبردست کتنا بڑا جانور کیا، سیلفیاں، موبائل، اس نے آج ہماری زندگی کو ایک ایک لمحے کو دکھاوا اور ریاکاری کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن جب سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تو ایسے ہی ریاکاروں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تین قسم کے لوگ آئیں گے، ایک ان میں قاری قرآن عالم دین ہوگا، دوسرا اس میں شہید ہوگا، تیسرا اس میں سخی ہوگا۔ تینوں نے ایک نے اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا، حد الوسع پہنچایا، دوسرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تیسرے نے اپنے مال کو لٹا دیا، لیکن کس لیے کہ لوگ کہیں کیا خوب کاری ہے، کیا بڑا علم ہے، سبحان اللہ لوگ کہیں، ماشاءاللہ لوگ کہیں، لوگ واہ واہ کرے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا غنی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بڑا دیالو ہے، لوگ کہیں کتنا شجاع اور بہادر ہے، کتنا دلیر ہے، کہ اتنے لوگوں کو واصل جہنم کرتا ہوا خود شہید ہو گیا۔ اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے؟ کہیں گے اللہ جو تو نے دیا سب کچھ لٹا کے آئے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، نہیں جھوٹے ہو تم نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں عالم کہیں۔ لوگوں نے سو کہہ دیا، تم نے سن لیا، جو تمہاری منشا تھی دنیا میں تمہیں مل گئی، اب میرے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، اوندے منہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ قربانیاں، ان کے متعلق ہمیں چند ایک مسائل کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ دو دھنتا ہونا چاہیے۔ اگر دو دھنتا نہ ملے تو 1 سال کا بھیڑ کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جانور جو ہے اس کے اندر 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے کہ بینگا نہ ہو، لاغر اور کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، اس کے کان جو ہیں وہ کٹے نہ ہو، ان میں سوراخ نہ ہو، اس کے سینگ ٹوٹے نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہ ساری چیزیں اس کی چیک کر لیں اچھے طریقے سے کہ کوئی اس کے اندر غیب تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میدے کیے جو خصی تھے، تو اس لیے یہ عیب نہیں ہے۔ اس کے بعد چھری کو جانور کہ ذبح کرنے سے پہلے تیز کرنا چاہیے۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنا پیر اس قدم اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، جانور کو لٹائے ہوئے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو کتنی دفعہ مارو گے، کتنی موتیں مارو گے؟ تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کام پہلے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جانور کو تکلیف دینے سے بچانا چاہیے، نہ ہی کوئی دوسرا جانور اس کے سامنے ذبح کرنا چاہیے، نہ ہی اوزار اس کے سامنے تیز کرنے چاہیے، بلکہ ایسا تیز ہو کہ جیسے ہی چھری چلائیں تو فوراً اس کی شارہ کٹ جائے۔ یہ نہیں کہ کنڈ چھری ہو چلاتے رہے کچھ بھی نہ ہو، تیز چھری ہو اور اس کی شارہ کٹ جائے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں 4 رگیں کاٹی جائے، تو یہ 4 رگیں کیسے پتہ چلے گا؟ شارہ کٹ گئی تو بس ٹھیک ہے، اب اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا، سارا خون اس کا نکل گیا، تو اس کے بعد وہ ذبح ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کو بائیں کروٹ لٹا کر قبلہ رخ اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو چھری چلائیں، اس کو ذبح کریں۔ اور پھر اس کے بعد 3 حصے
اس کے گوشت کے کرنے یہ مستحب ہے، کر لینے چاہیے. اگر نہ بھی کیے جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں. البتہ احسن عمل یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، کہ اپنے لیے، ایک غریبوں مسکینوں کے لیے، اور ایک جو ہے اپنے رشتہ داروں میل ملاقاتیوں کے لیے، ان کے لیے، دوستوں کے لیے ہونا چاہیے. اور ایام التشریق جو ہے یوم النحر کے بعد 11، 12 اور 13، یہ عید کے دن سے لے کر 13ویں تاریخ تک کہ سورج غروب ہونے تک یہ قربانی کے ایام ہیں، ہم ان دنوں میں ذبح کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک جو جانور ہے، یہ پورا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، گھر کے سب افراد کی طرف سے ایک جانور. ہاں آپ نے وہ بکرا چھترا کیا ہے، ہاں آپ نے گائے کی ہے، اونٹ کیا ہے، وہ ایک پورا سالم جانور پورے گھر والوں کی طرف سے ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ 7 قربانیاں تو باپ کی طرف سے ہوگی یا ماں کی باری ہے، یا یہ گائے کے اندر 7 حصے ہیں تو ایک حصہ میرا، ایک میری بیوی کا، ایک باپ کا، ایک فلاں کا. نہیں، وہ 7 حصے اس طرح ہیں کہ اگر مختلف گھر کے لوگ کہ جن کا کھانا پینا الگ ہے، تو وہ اگر اس میں 7 بندے مل کر ایک گائے خرید لیں یا 10 بندے مل کر ایک اونٹ خرید لیں، تو وہ ان کے حصے کر کے اپنا اپنا گوشت اپنے اپنے گھر میں لے جائیں گے. تو وہ جو ایک پورا حصہ ہوگا ان کے پورے گھر والوں کی طرف سے ہوگا. اور یہ پورا حصہ جو ہے وہ اس میں اگر شامل کرنا چاہے اپنے فوج شدگان کو، اپنے وہ رشتہ دار یا اپنے ماں باپ یا اپنے دادی دادا جو بھی فوت ہوئے ہیں، کہ وہ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائے تو نیت کر سکتا ہے. البتہ اگر فوج شدگان کی طرف سے علیحدہ قربانی کرنی ہے تو پہلے اس کو اپنی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس پر لازم ہے، استطاعت اس کو ہے، فوج شدگان کو نہیں ہے. تو یہ قربانی کرے اور ساتھ اپنے فوج شدگان کی طرف سے قربانی کرے اور ان کے گوشت کو پھر صدقہ کر دے سارے کا سارا. اور بھائیو، یہ خوشی کا دن ہے، تو اس خوشی میں ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ رب رحمان کو. کس کو ہم نے راضی نہیں کرنا ہے؟ شیطان کو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر رب رحمان کو بھول جاتے ہیں، شیطان کو ہم یاد رکھتے ہیں. خوشی کے موقع پر، وہ کیسا بھی خوشی کا موقع ہو، ہم کہتے چلے جی کیا ہوا، دنیا بھی تو رکھنی ہے، اور تھوڑا بہت تو چل ہی جاتا ہے نا. یہ کیا ہوا جو ڈیک لگا لیا، جو گانے سن لیے، میوزک ہو گیا. عورتوں نے کیا یار، آگے بھی تو پردہ کرتی ہیں، آج ورے کا ورا دن ہے، تو آج اگر انہوں نے بے پردگی کر لی تو کیا ہے، یہ نافرمانی ہے، معصیت ہے. یہیں آ کر بندے کا ایمان پتہ چلتا ہے. یہی اس کی آزمائش ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے. عام تو وہ کرتا ہے، لیکن جب موقع ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، پوری قوم ان کے خلاف تھی، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، کسی سے نہیں ڈرے، صرف ایک رب رحمان سے وہ ڈرے. اور پھر اکیلے اس شہر کو چھوڑا، انہوں نے آگ میں بھی ڈالا، لیکن وہ اور ان کے جو ان کی بیوی اور ان کا بھتیجا، یہ 3 ساتھی بس یہ اس ملک سے پھر ہجرت کر کے گئے، کسی سے نہیں ڈرے. اللہ نے لوگوں نے ان کو مارنا چاہا، اللہ نے ان کا بال بھی پیچھا نہیں کر دیا. اور ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، یہ تو چلتا ہے، اتنا تو ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگوں کے لیے فرمایا، نہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات کرے گا کل قیامت کے دن، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. 4 وعدے ہیں اس کے لیے، 3 قسم کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے. کون سے یہ لوگ ہیں؟ المسبل ازارہ، کہ جو اپنا کپڑا ٹہنے سے، مرد حضرات اپنا کپڑا ٹہنے سے نیچے لٹکاتے ہیں. ایسے شخص کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، عذاب علیم ہے اس کے لیے. اور آپ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کے متعلق بڑی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. کوئی کہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، یہاں آپ نے کوئی تکبر نہیں. جو لٹکاتا ہے وہ تکبر ہو اس کے ذہن میں چاہے نہ ہو، بلکہ یہ لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے. اس کے بعد فرمایا
المنان کہ جو احسان جتلا دے نیکی کر کے. ہم نے بکرا لیا، اب اس گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، کیسے کریں گے؟ ہاں یہ رات ہے یہ رکھ لو اپنے لیے، یہ چاپ ہے یہ رکھ لو، یہ پٹھ کا گوشت ہے یہ بھی رکھ لو، اب جو باقی وہ چھچڑے اور چربی وغیرہ ہاں یہ غریبوں میں بانٹ دو. نہیں، اس کو سارے کا سارا مکس کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان ہے. محبوب ترین ہم خود کھاتے ہیں، وہ اپنے لیے رکھتے ہیں. جو حرام کنڈم گھر میں پڑی ہوئی ردی ہو رہی ہیں چیزیں، یہ غریبوں کو دے گا. کیسے ہم کو نیکی ملے گی؟ کیسے اللہ کا قرب؟ یہ قربانی قرب سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہم نے گوشت کھانے کے لیے، اچھا موٹا تازہ ہونا چاہیے جانور. ہاں ہونا چاہیے. صحابہ کرام اپنے جانوروں کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، موٹا تازہ کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کی راہ میں جتنا موٹا تازہ ہوگا اتنا ہی دل کو اس کے ساتھ جب آپ ساتھ رکھیں گے پیار محبت بھی ہوگا، اور جب اس پہ چھری چلے گی تو آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوگی. تو یہی اللہ آزمانا چاہتا ہے، نہ کہ اس سے مقصد جو ہے کہ بس ہم کھائیں اور کھاتے رہیں. غریبوں کو دے، اور ان کے گھر میں ہم اسپیشل بھیجتے ہیں کہ جن کے گھر سے گوشت آیا ہے. انہوں نے بھی کی ہے، ان کو بھی بولے اللہ کے بندو، اللہ کے ان بندوں کو دو کہ جو سارا سال اس گوشت کو سہہ جاتے ہیں، ترس جاتے ہیں، جن کو نصیب نہیں ہوتا ان کو دو. اس لیے پیارے بھائیوں، احسان جتلانے والا اور پھر وہ شخص کے جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اسی طرح غیر محرم عورتوں سے خلوت اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے سر میں کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی عورت کے ساتھ مصافحہ کرے، اس کے ہاتھ کو ٹچ کرے. تو ایسی عورتوں کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں اور مرد ان کی خوشبو کو سونگتے ہیں، فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. چاہے کتنی ہی پردے میں ہو، چاہے کتنی ہی باحیا ہو، کتنی ہی غیرت والی ہو، فرمایا زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے. تو اپنی عورتوں کو سمجھائیے کہ وہ خوشبو لگا کر یا خوشبو والا میک اپ لگا کر وہ کسی مردوں کے پاس سے نہ گزرے، باہر نہ جائیں. یہ عورت کا بناؤ سنگار صرف اس کے خاوند کے لیے ہے، اس کا بننا سنورنا اس کے خاوند کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اس کو عورت پردے کی چیز ہے، فرمایا یہ پردے میں رہنی چاہیے، یہ اس پر پردہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہمیں اس موقع پر جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ان سے ملاقات بھی کرنی چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قضیت رحم وصلح. کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے ملتا ہے، جی جو ملتا ہے ہم اسی کو ملیں گے، جو نہیں ملتا تو بھاگ میں جائے جہنم میں. ہم کیوں اس کو ملے؟ ہم کیا ایسے گئے گزرے ہیں؟ نہیں. فرمایا اس کو ملو جو نہیں ملتا، یہ صلہ رحمی ہے. جو ملتا ہے یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، تم نے کون سی بڑی بات کی؟ اس کو ملو. جو کاٹتا ہے اس کو ملو، جو روکتا ہے، جو تمہارا حق روکتا ہے اس کو دو. یہ صلہ رحمی ہے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جس نے دیا اس کو دے دیا، جس نے نہ دیا تو چھوڑ دیا، اس کی طرف دیکھا بھی نہ. نہیں، صلہ رحمی کیجئے، قطع رحمی سے بچیے. اور اس کے بعد واپس جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر راستہ بدل کر جاتے تھے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ کو مہاجرین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد
بھائیو ایک اور چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں کتنا پسند ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول، حالانکہ عشق اور عاشق کا لفظ یہ معیوب ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، اس پر جو ہے ہم بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے چہرے پر داڑھی تھی۔ کیا ہم ان کے چہرے کو پسند کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحیہ واعفوا الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کو لٹکاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو اور مونچھوں کو کاٹو۔ ہم کتنا ان کو معاف کرتے ہیں، کتنا ان کو چھوڑتے ہیں، بلکہ ہم تو ضروری سمجھتے ہیں کہ عید اور جمعے کے دن داڑھی نہ کاٹی جائے تو گویا آپ نے صفائی نہیں کی ہے۔ ہم تو اس کو صفائی کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء اکرام نے تو اس داڑھی کو فرض قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ حرام ہے داڑھی کاٹنا۔ ہم کس کی سنت پر چلتے ہیں؟ سارے انبیاء داڑھیوں والے، انبیاء کو دیکھنے والے سارے ان کے صحابہ داڑھیوں والے، سارے ائمہ کرام داڑھیوں والے، سارے محدثین داڑھیوں والے، سارے اولیاء اللہ داڑھیوں والے۔ ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سفیر آئے کسرا کے، مجوسی تھے، ان کو دیکھا داڑھیاں انہوں نے مڈائی ہوئی، مونچھیں رکھی ہوئی، غصے سے پوچھا یہ کسی نے تم کو حکم دیا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے محبت سے نرمی سے پیش آتے ہیں کہ شاید کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، لیکن ایسی شکل دیکھ کر اتنا غصہ آیا، کس نے تم کو حکم دیا ہے ایسی شکلیں بناؤ؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے، کسرا نے، ہمارے بادشاہ نے اپنے بادشاہوں کو رب کہا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو کٹواؤں۔ تو اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا حکم اور ہمارے رب کا بھی حکم، اس لیے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے حقدار تو بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے والے تو بن جائے۔ ایسا نہ ہو سامنے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہی اپنا پھیر لیں، نہ شفاعت ہوئی نہ حوض کوثر جام کوثر پیا تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو بھائیو خوشی کے ان لمحات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں، کس کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین ہمیں ایسے کام کرنے کی، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ آج جو ہم قربانیاں کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبولیت کی ان ساعتوں میں آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، آج تیرے سامنے ہم اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، آج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ تو نے کل یوم عرفہ پہ دنیا کے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ کل ہم نے روزہ رکھا، تیرے نبی کا وعدہ ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہمارے بھی گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا، ہمارے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا۔ یا رب العالمین جو قربانیاں تیری بارگاہ میں آج ہم کریں یا کل کریں، یا اللہ جو بھی قربانیاں تیری بارگاہ میں مسلمان کریں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کا پورا پورا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین
جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم میں جو بیٹھے ہوئے میں یا اللہ تیری اس مسجد میں حاضر ہیں، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے والدین میں، ہمارے گھر والوں میں، بیوی بچوں میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. دوست احباب میں کوئی بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا رب العالمین ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا ہے. یا اللہ ہر اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہے. یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں تو ان کی مدد اور نصرت فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ظالموں کو نیست و نابود فرما. یا رب العالمین اسلام کو غلبہ عطا فرما. کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر.